بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، دارالفتح صفحہ نمبر 49 جلد نمبر 3 میں درج ہے کہ حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کتنے عرصے تک کرنی چاہیے، یعنی کہ حمل ٹھہر جانے کی صورت میں کتنے ماہ تک مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے، اور حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے نقصانات بچے کو کیا ہوں گے اور عورت کو کیا ہوتے ہیں، اور حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ حدیث مبارکہ اور قرآن پاک کی روشنی میں آج کی اس معلوماتی ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ ہے، ہم تمام مسلمانوں کو یہ پتہ اور معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کب تک کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یاد رہے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا سنت عمل ہے، اور سنت عمل جس نے ایک ادا کیا گویا اس نے 10 نیکیاں حاصل کی۔ حدیث صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی پر راضی ہوتا ہے جو سرد راتوں میں ہم بستری کرتے ہیں اور رب کے ڈر سے ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں اور اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، تم ان کے سابقہ گناہ معاف کر دو، کیونکہ اس نے میری رضا کے لیے ٹھنڈے پانی میں غسل کیا ہے، اس لیے میں ان پر راضی ہو گیا ہوں۔ یاد رہے اپنی خواہش پر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اب یہ سوال ہے، مرد اپنی حاملہ بیوی سے ہم بستری کب تک کر سکتا ہے؟ 2 مہینے، 4 مہینے یا 6 مہینے؟ کب تک وہ ہم بستری کر سکتا ہے اور کب اس کو منع ہے؟ حمل کے دوران اگر ہم بستری کی جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ حاملہ عورت سے ہم بستری کتنے مہینے تک خاوند کر سکتا ہے؟ تو جواب بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلے تو یہ بات سمجھنا ہوگی کن کن صورت میں اسلام کے اندر ہم بستری کرنا منع ہے۔ پہلی چیز ہے حیض کے دوران۔ حیض کم سے کم مدت 3 دن، زیادہ سے زیادہ مدت ہے 10 دن۔ ان 3 سے 10 دنوں کے دوران آپ ہم بستری نہیں کر سکتے اپنی حلال بیوی کے ساتھ۔ قرآن پاک نے عورت کے حیض کے ایام میں منع کر دیا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ حیض کے بارے میں تو اللہ کے قرآن نے جب آپ کو کہہ دیا کہ عورتوں سے جدا رہو حیض کے دنوں میں، تو حیض کے دن کتنے ہیں؟ کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، تو حیض کے دنوں میں بچ کر رہنا ہوگا۔ محترم ناظرین، دوسری جگہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے اپنی حلال بیوی سے ہم بستری کرنے سے، وہ ہے نفاس کے دنوں میں۔ نفاس کیا ہوتا ہے؟ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کے بعد عورت کو خون آتا رہتا ہے، نجاست آتی رہتی ہے، تو جب تک نجاست بند نہ ہو جائے، جب تک بچہ پیدا ہو جائے، اس کے بعد مدت نجاست بہنے کی کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس کے 40 دن ہوتے ہیں اور کم از کم اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ وہ 8 دن کے بعد بھی بند ہو سکتا ہے، 10 دن کسی وقت بھی بند ہو سکتا ہے، تو ان دنوں میں بھی بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے۔ اب ہے مقام کے اعتبار سے عورت سے پیچھے کی شرمگاہ پخانے کے اندر دخول کرنا، یہاں سے ہم بستری کرنا اللہ کے قرآن پاک نے منع کر دیا ہے۔ شریعت مطہرہ کے دیگر تمام علماء کرام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت شدہ ہے، عورت کی پچھلی شرمگاہ سے ہم بستری کرنا، دخول کرنا حرام ہے، بہت بڑی اللہ کی ناراضگی والا عمل ہے، لہٰذا اس سے بچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ترجمہ: تمہاری بیویاں تمہاری کہتی ہیں تم جہاں سے چاہو آؤ، لیکن کہاں آؤ؟ عرف کے اندر یعنی کھیتی کے اندر کھیتی وہ ہوتی ہے جس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے تو بیج اگتا ہے۔ غالب امکان یہی ہوتا ہے، کوئی بیماری لگ جائے، کوئی اور مسئلہ بن جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن غالب گمان کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے کھیت اگتا ہے۔ جس کھیتی کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے تو بیج کی جگہ حرف جس کو کہا گیا ہے وہ آگے کی شرمگاہ بیوی کی ہے، پیچھے کی نہیں ہے، وہ پخانا ہے، پخانے کی جگہ ہے، نجاست ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ اب آتے ہیں کہ آج کا جو سوال ہے
کہ کب تک حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں، تو جواب بڑے واضح ہے۔ شریعت مطہرہ، اسلام کے تمام ماخوذ، قرآن، حدیث، اجماع، یہ سارے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جب چاہیں، یعنی اگلے دن بچے کی پیدائش ہونے والی ہے اس سے پہلے آپ اگر ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور اپنی بیوی کی صحت کو دیکھتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کی ہم بستری کرنے سے بچے کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، بیوی کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کسی قسم کا نقصان پیدا ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی اس سے ہو سکتی ہے، تو پھر آپ کو صبر کرنا ہوگا، اور اگر اس طرح کا کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے، تو آپ آزاد ہیں، جب چاہیں جیسے آپ کی بیوی کے لیے آسانی ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، بیوی کو بھی تکلیف نہ ہو، بچے کو بھی تکلیف نہ ہو، صرف یہ چیز آپ نے سامنے رکھنی ہے۔ باقی سب کچھ لوگوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ پر، ان کو نہیں دیکھنا، صرف اور صرف شریعت مطہرہ آپ کو اس حوالے سے آزاد چھوڑ رہی ہے، صرف آپ نے ڈاکٹر کی رائے کا احترام کرنا ہے، لیڈی ڈاکٹر جو مستند مسلمان ڈاکٹر ہونا ضروری ہے۔ حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کے فائدے کیا ہیں، فقہ کی رائے ہے، لیکن رائے انتہائی مستند کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، رد المختار، یہ فتاوی کی بہت بڑی کتاب دارالفتح کا حصہ یہ کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، جس کے صفحے نمبر 49 جلد نمبر 3 پر یہ بات موجود ہے کہ اگر حاملہ بیوی سے ہم بستری کی جائے تو بچہ اس کی قوت سماعت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتی ہے، اس کے بال بڑھتے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ یہ فائدے ہیں اس عمل کے، اگر اس کو اس سوچ کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ یہ فائدہ حاصل ہوگا، اور ظاہری سی بات ہے، خواہش تو پوری کرنی ہے، انسان کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے، اس کے سامان بھی پیدا کیے ہیں، خواہشات کو پورا کرنے کے حلال طریقے سے بندہ پورا کر رہا ہے، تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔